حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بیت المقدس شریف کا سفر کیا بصرہ سے. وہاں رات کا وقت ہے تو حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پہ سوئے. آنکھ لگی تو دیکھا دو فرشتے آسمان سے نازل ہوئے اور ایک نے دوسرے سے پوچھا تمہیں پتہ یہ کون ہے؟ دوسرے نے کہا کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ وہ ہے جس نے بصرہ سے کھجوریں خریدی ہیں اور ایک کھجور مالک کی مرضی کے بغیر ان کی کھجوروں میں گر گئی تھی. انہوں نے وہ مالک کو واپس نہیں کی، جو شاپ اونر تھا اسے واپس نہیں کی، تو اس لیے اللہ نے ان کا درجہ کم کر دیا. حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیت المقدس سے اٹھے، بصرہ کا سفر کیا. اسی دکاندار سے کھجوریں خریدیں، ایک کھجور اسے واپس کی. پھر واپس آئے بیت المقدس میں، پھر وہ دو فرشتے آئے اور ایک دوسرے کو کہتا ہے تمہیں پتہ ہے یہ کون ہے؟ دوسرا کہتا ہے ہاں یہ وہ ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے درجہ بلند کر دیا ہے. یہ بتائیں، ایک کھجور، اور حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ کھجور ایکسیڈنٹلی ان کے کھجوروں میں آ کے مل گئی ہے. ایک کھجور کی وجہ سے ان کا درجہ کم ہوا. آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم نے کتنے حقوق مار کے رکھے ہیں. شہید کو بھی اللہ تعالیٰ قرضہ معاف نہیں کرے گا، یہ حقوق العباد میں آتا ہے. تو دنیا میں اگر کسی نے پیسے مارے ہیں یا دنیا میں اگر کچھ معاملات ہیں تو یہاں پہ طے کردہ اور دینا آسان ہے. یاد رکھنا مشکل پڑے گی جب انسان مرے گا. ایک حدیث کا مفہوم پیش کرتا ہوں کہ قیامت کے دن ایک شخص آئے گا، اس کے پاس پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوں گی. لوگ کہیں گے شاید یہ اللہ کا کوئی ولی آ گیا. تو جب پہاڑوں جتنی نیکیاں ہوگی تو اعلان ہوگا میدان محشر میں، جس کا اس نے حق دینا ہے وہ کھڑے ہو جائے. میدان محشر میں بہت بڑی لمبی لائن لگ جائے گی جن لوگوں نے اس سے حق لینا ہے. اب پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا، زو تقوی طہارت عبادت بڑی تھی، صدقہ و خیرات، لیکن اس نے حقوق مارے لوگوں کے. جب آئے گا وہاں پہ اللہ فرمائے گا اپنا حق لے لو. یا اللہ کیسے لیں؟ اللہ فرمائے گا اس کی نیکیاں اٹھاتے جاؤ. اس کی نیکیاں اٹھانا شروع کر دیں گے حتیٰ کہ وہ لائن باقی ہوگی، نیکیاں ختم ہو جائیں گی جو پہاڑوں جتنی نیکیاں لے کے آیا تھا. اب پوچھا جائے گا یا اللہ، وہ لوگ پوچھیں گے جو بھی لائن میں ہوں گے، یا اللہ اب کیا کریں؟ اللہ فرمائے گا اپنے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈالتے جاؤ. اب وہ پہاڑوں جتنی جو نیکیاں لے کے آیا تھا، پہاڑوں جتنے اس کے گناہ ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا. دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں اللہ تعالی ہمیں حقوق العباد کی اس کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کسی کا حق مارنے سے ہمیں محفوظ فرمائے.